کی منزلیں آئی نہیں، ابھی مجاہد نفس کا معاملہ ہوا نہیں، ادھر سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ غوث الاعظم بچپن شریف میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تقویٰ و طہارت کی منزلیں نہیں ہیں، ابھی قطبیت کا دورہ کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی غوثیت مآبی کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ مدرسے میں آتے ہیں، غیب سے آواز ہوتی ہے، قوموا لولی اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دوست کے لیے۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ بس ان کو ہم نے دوست بنا کے دنیا میں پیدا کیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو یہاں آ کر کے ہم سے دوستی کا رشتہ باندھ لیتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے پہلی منزل یہ ہوتی ہے، قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں دعوی محبت ہے، اگر اللہ سے پیار، اللہ سے قربت، اللہ سے نزدیکی کے رشتے قائم کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، میرے قدم بقدم چلو، میرے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو، میرے راستے پر چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لو۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے تو کوئی اور راستہ تمہارے لیے نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم میرے پیچھے پیچھے آنا۔ جو میرے پیچھے نہ آئیں، میری اتباع نہ کریں، چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لیں وہ اپنے ذہن اور اپنے تئیں، لیکن اللہ سے محبت کا دعویٰ درست نہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیچھے پیچھے آنا۔ یہ میرے پیچھے بولنے والی ذات کون ہے؟ قل بتا رہا ہے قرآن کا کہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ایمان والوں سے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پیچھے چلنا، میں جیسا کروں ویسا کرنا، میں جو چاہوں تم وہ چاہنا، میری رضا تمہاری رضا، میری خوشنودی تمہاری خوشنودی، اور میری اتباع یہ محبت یزدی کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ دلیل ہے۔ اگر دعوی محبت ہے خدا سے، اگر اپنے کو توحید کے متوالے سمجھتے ہو، اگر جامع توحید کے مشتاق ہو، اگر مولا سے محبوبیت کی منازل طے کرنا چاہتے ہو، اگر خدا کے مقرب بننا چاہتے ہو، اگر خدا کے تقرب کی راہوں کی جستجو ہے، اگر صراط مستقیم تمہاری زندگی کا مقصود ہے، اگر راہ نجات چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، اگر خالق جنت چاہتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ پہلی منزل یہ ہے کہ تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے راستے پر چلنا پڑے گا، میرے پیچھے پیچھے آنا پڑے گا۔ جب تک تم میری اتباع کی راہ سے گزرتے نہیں پاتے دعوی محبت پورا نہیں ہوتا۔ دعوی محبت کی دلیل یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری لائی ہوئی شریعت پر قائم رہو، میرے دیے ہوئے احکامات کی پابندی کرو، میرے بتلائے ہوئے راستے سے قدم پیچھے نہ کھینچو۔ یہ تمہارے دعوی محبت کی دلیل ہے۔ پھر جب ایسا ہوگا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جب تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، اس کے بعد کی منزل قرآن بیان کرتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بندے تو نے خدا سے محبت کا دعویٰ کیا اور دلیل کے طور پہ اتباع محمدی کو اپنا لیا، سرکار مدینہ کے نقش قدم کو اپنی زندگی کا مقصود اور حاصل سمجھا، اپنے دین و ایمان کا مطمع نظر جانا، اور جس دن سے تو نے رسول نقش قدم پر چلنے کا تہیہ کیا اور اس راستے پر گامزن ہو گیا، تو پہلی منزل تو یہ تھی کہ تو خدا کو چاہتا تھا، اور جب محبوب کے نقش قدم پر چلا تو خدا تجھے چاہنے لگا۔ پہلی
منزل میں تم محب ہو. فاتبعونی کی منزل تمہیں محبوب بنا دیتی ہے. تحبون اللہ یحببکم اللہ، دو باتیں بیان ہوئی ہیں. قل فرما دو، ان اگر کنتم تم لوگ تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو پہلی منزل ہے تحبون اللہ، اس کا جزا، اس کا صلہ، اس کی آخری منزل یحببکم اللہ. پہلے تم اللہ کو چاہنے والے اور آخری منزل میں اللہ تمہیں چاہنے والا. ان دونوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ذریعہ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک لنک ہے، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق قاطر ہے. پہلی منزل یہ ہے کہ بندہ خدا کو چاہے اور تیسری منزل یہ ہے کہ خدا بندے کو چاہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلی منزل میں بندہ محب خدا محبوب، اور تیسری منزل میں بندہ محبوب خدا محب. پہلی منزل میں تم طالب وہ مطلوب، اور تیسری منزل یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی طلب کرے، وہ تجھے اپنا بنا لے اور تو اس کی محبت کی طرف چلے. بات یہی ہے کہ محب محبوب بن جاتا ہے، محبوب محب بن جاتا ہے. اے بندے، پہلی منزل میں تو محب تھا، ہم محبوب تھے، اور تیسری منزل میں تو محبوب ہے، ہم محب ہیں. محبوب کا محب اور محب کو محبوب بنانے والی جو منزل ہے وہ نقش قدم ہے محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا راستہ تمہیں محبوب بناتا ہے، محبوب حقیقی کا، جو سب کا محبوب ہے، ذرے ذرے کا محبوب ہے، ہر مخلوق کا محبوب ہے. وہ محبوب حقیقی جو انبیاء کا بھی محبوب، صدیقین کا بھی محبوب، شہداء کا بھی محبوب، اولیاء کا بھی محبوب، سید الانبیاء کا بھی محبوب، سب کا محبوب، سب اس کو چاہنے والے، سب اس کو چاہنے والے. وہ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہے، اے مجبور بندو سن لو، میں کامل ہوں، میں مختار ہوں، تم مجبور ہو. میں مقتدر اعلیٰ ہوں، میری قدرت کاملہ کے ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں. میری وہ بارگاہ ہے کہ جہاں انبیاء بھی لرزہ باندام رہتے ہیں. لیکن سنو، اگر چاہتے ہو میری محبوبیت کا تمغہ حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا تاج پہننا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا اعزاز حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا ایوارڈ حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کی شان حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا مقام حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا مرتبہ حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا افتخار حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا احتشام حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو محبوبیت کا وقار حاصل کرنا، اگر چاہتے ہو کہ تم محبوب بن جاؤ، تو تمہارے لیے ایک ہی راستہ میں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو. تم میرے محبوب کے پیچھے ہو جاؤ،